کہ رب کائنات نے ہدایت کے لیے بھیجا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب میرے آقا کریم کی آمد کے بعد جب در نبوت بند ہو گیا، اب ہدایت کا سلسلہ جاری ہوگا اولیاء سے اور علماء سے۔ حضرات مکرم، یہ جو انبیاء اور جو علماء اور اولیاء ہیں، یہ ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مجسم کر کے دکھا دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر زبانی کلامی باتیں ہوں نا تو بات اور ہوتی ہے، لیکن اگر بات تجربے اور مشاہدے میں آ جائے تو علم اور یقین کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دراصل بہانہ بنانا جو ہے وہ بڑا آسان ہے، اور اصل چیز ہے یقین کی دولت۔ جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک آدمی پر در ہدایت نہیں کھلتا۔ وہ واقعہ کہیے، لطیفہ کہیے یا نصیحت آموز ایک بات کہیے، آپ نے بھی کئی بار پڑھی ہوگی۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ بہت سے غریب غربا بیچارے وہ روزی سے تنگ ہوتے ہیں تو آپ کی جوتیوں کا صدقہ مسجد سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی کسی کا داؤ چلے تو کوئی ٹوٹیاں بھی کھول کے لے جاتے ہیں، اور کوئی زیادہ فنکار ہو تو مسجد سے پنکھے بھی اتار لیتے ہیں۔ بہرحال تو ایک مسجد میں اس قسم کے واقعات خاصے ہوتے رہتے تھے۔ تو ایک دن جب لوگ مسجد میں انٹر ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آگے برآمدے کے اندر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کو پتہ ہے، اب یقین ہے، اور اگر نہ ہو یقین تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی بھولا ہوا بھی تھا تو اس کو بھی یاد دلا دیا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جوتے اسی طرح اٹھائے جاتے رہے، ٹوٹیاں کھولی جاتی رہیں، پنکھے اتارے جاتے رہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کچھ لوگ آئے، مسجد میں انٹر ہوئے تو دیکھا کہ وہ بورڈ تو اترا ہوا ہے، ایک اور بورڈ لگا ہوا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اب جناب کوئی جوتی نہیں اٹھائی جاتی، اب کوئی پنکھا بھی نہیں اتر رہا، اب کوئی اور کام نہیں، بلکہ اگر کوئی اپنا کوئی موبائل کوئی پرس وغیرہ بھول بھی جائے تو ماشاءاللہ اٹھا کے وہ بھی مسجد انتظامیہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جی کوئی نمازی بھول گیا ہے۔ بات تو یقین کی ہے نا یارو۔ اگر ہمیں جس طرح کیمرے کی آنکھ کے دیکھنے پر یقین ہے، اگر اللہ کے دیکھنے پر اس طرح یقین ہوتا تو ظاہر ہے صورتحال کچھ اور ہوتی۔ اس بات کو ایک دوسری سادہ مثال سے یوں عرض کروں کہ اگر کوئی چولہے میں آگ جل رہی ہو اور کہے کہ اس آگ میں ہاتھ ڈال دو تو کوئی پاگل بھی نہیں ڈالے گا، اور جہنم کی آگ کی ہم جتنی فکر کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب نکالا جائے کہ ہماری نظر میں جہنم کی آگ کی اتنی وقت بھی نہیں ہے جتنی چولہے کی آگ کی ہوتی ہے؟ اگر ایسا مطلب نکالیں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو مطلب ایسا نکالنا چاہیے کہ کم از کم ایمان تو سلامت رہے۔ یہ دراصل ہماری ایک بشری کمزوری ہے، ہماری فطرت کا تقاضا ہے، ہیومن ویکنس ہے کہ ہمارا جتنا یقین آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے اتنا سنی سنائی بات پر نہیں ہوتا۔ یہ ہماری بشری کمزوری ہے۔ وہ چولہے کی آگ جو ہے وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے نا، وہ شعلوں کی لپک اور چمک، وہ آگ کی تپش اور حدت وہ ہم محسوس کر رہے ہیں، لیکن جہنم کی آگ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ وہ ہمارے عقیدے میں ہے، خیال میں ہے، گمان میں ہے، تصور میں ہے، لیکن دیکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات پر یقین کا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ فرق آپ کے اور میرے لیے ہے، انبیاء کرام کے لیے نہیں۔ اگر انبیاء کرام کے لیے بھی یقین کا درجہ اس طرح کمزور ہو تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ہمارے لیے در یقین کیسے کھولیں گے؟ اچھا، علماء کرام جلوہ فگر ہیں، اور یہ عقل بھی ایسی چیز ہے جو چٹکیاں لیتی ہے اور بسا اوقات ورغلانے بہکانے کا کام کرتی ہے۔ تو ممکن ہے کوئی دوست سوال کریں کہ جی اگر انبیاء کے لیے کوئی فرق نہیں ہے آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات کا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیوں عرض کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموتی؟ مولا ذرا دکھا دے مردوں کو کیسے جلائے گا، کیسے زندہ فرمائے گا۔ میں عرض کروں گا پہلا جواب تو خود قرآن نے دے دیا۔ رب کائنات نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کوئی ایمان میں یقین میں کمی ہے؟
اللہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم کے ایمان اور یقین میں کوئی کسر ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو جانتا تھا۔ جب وہ جانتا تھا پھر کیوں پوچھا؟ اپنے لیے نہیں پوچھا، آپ کے اور میرے لیے پوچھا کہ واقعہ ہمارے سامنے آئے تو ہم کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کسی تردد اور تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں ان کے ایمان یقین کی کیفیت کیا تھی۔ قرآن میں پوچھ لیا کہ ابراہیم کو یقین میں کمی ہے، عرض کی نہیں مولا ولیکن لیطمئن قلبی، صرف اطمینان قلب کی خاطر۔ لیکن ہمارا ذہن ایسا ہے نا، وہ یہاں پر بھی پھر جواز ڈھونڈتا ہے، جی کہا نا انہوں نے اطمینان قلب کی خاطر، کوئی کسر تو ہوگی نا۔ تو اس کا جواب خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ جب نمرود نے آگ دہکائی، الاؤ بھڑکایا، کتنا بڑا الاؤ تھا کتابوں میں لکھا ہے، علماء جانتے ہیں کتنا عرصہ تو وہ لکڑیاں جمع ہوتی رہی، ایندھن جمع ہوتا رہا، اور جب اس کو آگ لگائی گئی تو شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس الاؤ کے اوپر سے پرندوں کا پرواز کرنا محال تھا۔ اب وہ آگ جلائی گئی ہے، جبریل امین حاضر ہوتے ہیں بارگاہ خلیل میں، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے محبوب، یہ فرمائیے کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے، کوئی کام ہے تو بتائیے، کیا آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرات مکرم، یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بہتر سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ اللہ نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی لگا دیتا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی، اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا نا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، جبریل کو بھیجا تھا نا۔ تو کیا یہاں پر حضرت ابراہیم یہ خیال نہیں فرما سکتے تھے کہ اللہ نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا؟ تو فوراً فرماتے کہ جبریل بڑا اچھا ہوا تم آ گئے، بر وقت آ گئے، نمرود تو خامخواہ میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، چلو جلدی سے مجھے نکال کے لے چلو۔ لیکن نہیں، یہ نہیں فرمایا، جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ الاؤ دہکایا گیا، آگ بھڑکائی گئی، تو کائنات کی ہر چیز، جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر چیز رب کی بارگاہ میں التجا گزار تھی کہ مولا اپنے خلیل کو، اپنے دوست کو، اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو بچا لے مولا۔ فرشتے بھی حاضر خدمت ہوئے کہ مولا اگر اجازت ہو تو ہم بچانے کی کوشش کریں۔ رب کائنات نے فرمایا مجھے پتہ ہے میرا خلیل کیا کہے گا، چلو تم بھی آزما لو اپنی طاقت۔ اب جبریل امین حاضر ہوئے، سوال و جواب ہوئے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دراصل جبریل کو یہ بتایا کہ اے جبریل، اگر تو اللہ کی طرف سے وحی لاتا ہے، پیغام لاتا ہے، احکام لاتا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ ہم نبی تیرے محتاج ہوتے ہیں، اور اگر تو اللہ کی طرف سے احکام نہیں لائے گا تو ہماری نبوت کی گاڑی تو ٹھپ ہو کے رہ جائے گی، ہم کار نبوت انجام دے ہی نہیں سکیں گے، ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ نہیں اے جبریل، ہمیں رب کی مرضی کا علم ہوتا ہے، تیری ڈیوٹی تو صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگی ہے۔ اگر اس وقت تو اللہ کی مرضی سے آیا ہوتا تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ اے جبریل، میں جانتا ہوں کہ تو اس وقت اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا۔ اللہ جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے آگ میں جلانا چاہتا ہے، لیکن اس نے تجھے نہیں بھیجا۔ تو اے جبریل، اگر اللہ مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا ہے؟